پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پنجاب کے گورنر سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. موضوع کو ذرا اور طرف لے کے جاتے ہیں. بحیثیت گورنر آپ میاں صاحب کی حکومت سے کوئی خوش نہیں ہیں؟ یہ انڈر اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں. اگر میں آپ کے بیانات دہرانا شروع کروں تو شاید لگے یوں کہ جس طرح آپ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے بہت تگڑے نمائندہ ہیں, گورنر نہیں ہیں, اتنے سخت بیان دیتے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے میاں شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, میں تو آپ کو پتہ ہے تعلق, جب میں پہلے دن آیا تھا یہاں گورنر کے طور پر تو میں سیدھا جاتی عمرہ گیا تھا, اور میں نے بڑے میاں صاحب سے بھی اور چھوٹے میاں صاحب سے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیے آئیے مل جل کر کرتے ہیں, لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دا پاسٹ, ہم ایک نیا باب شروع کرتے ہیں, اور مجھے ہدایات بھی یہی ہیں, اور میثاق جمہوریت کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور پہلے کی طرح غلطیاں نہ کریں. اس لیے کہ پہلے جب آپ نے بی بی شہید کو اور آصف علی زرداری کو سزا کروائی تھی میں کہہ رہا ہوں, تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے انہیں نہیں کرائی تھی سزا, آپ نے اپنے آپ کو سزا دی تھی, آپ نے نظام کو سزا دی تھی, اپنے آئین کو سزا دی تھی, اور آپ نے ملک کو سزا دی تھی. عوام کو آپ نے مارشل لاء کی دلدل لیکن اس کو تو بی بی نے خود یہ معاملہ چھوڑ دیا نا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا, اسی لیے بات چیت ہو گئی. نہیں, اسی لیے میں نے یہ کہا کہ خدا را آپ دوبارہ نہ دہرائیں, ہم آگے چلتے ہیں. آئیے. تو ان کا رسپانس کیا تھا کہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس وقت کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تصاویر بھی آپ کی چھپی تھی, بڑی اچھی. بالکل آیا تھا, اور میں نے کہا کہ دیکھیے میں مل جل کر, میری جو تھوڑی بہت قانون کی اس میں جو دسترس ہے, میں بہت آپ کے معاملات کو وہ گڈ گورننس کی طرف ہم لے جانے میں. حالات کہاں پہ خراب ہوئے؟ موڑ وہ کون سا تھا خطرناک موڑ؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں لیٹس بی فیئر, جب یہاں آئے مجھے اپنا چیف جسٹس کا حلف تھا تو چھوٹے میاں صاحب آئے, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر, تو میں نے انہیں کہا کہ میاں صاحب ہر ویلے کوڑے تو سوار نہیں رہی تھا, آؤ مل جل کے, کمیونیکیشن گیپ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے, بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. آئیے, آپ یونیورسٹیز کا چاہتے ہیں کہ آپ کا اوور آل کنٹرول ہو, میں سمجھتا ہوں یہ چانسلر جو ہے ہی ہیز ٹو ایکٹ انڈر دا اسٹیچوٹ, ناٹ ایز اے گورنمنٹ بٹ انڈر دا اسٹیچوٹ. آپ چاہتے ہیں نہیں ہر چیز پہ آپ کے ہیجمنی ہو, دس از ناٹ آن. میری بھی قانون میں جتنی, آئیے مشاورت سے مل جل کر ایک دوسرے کو بیٹھ کے افہام و تفہیم سے معاملات سارے حل کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم لکھنے پڑھنے میں اور عوام میں مایوسی اور سراسیمگی ہو گئی, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمارے انہوں نے مسائل کا کیا دیکھنا ہے. تو میں نے کہا یہ دس از ناٹ فیئر, لیٹس پروسیڈ ان اے مینر. پھر مجھے کہتے ہیں کہ لاٹ صاحب تسی تو مینو مندے نہیں. وہ گورنر مانتے ہیں آپ ان کو؟ گورنر ابھی بھی وہ لاہوریے جو ہے نا, پرانے لاہوریے, وہ لاٹ صاحب کہتے ہیں گورنر کو. کہتے ہیں لاٹ صاحب تسی تو مینو مندے نہیں. میں کہ تسی اگر ساڈی قیادت دے جڑا ہے وہ پھانسی لٹکاڑیاں گلاں کرو گے تو میں تواڈے ول پھول تے نہیں سٹاں گا. دیکھو تو بہت بعد میں ہوا نا. نہیں ہاں بعد تو کافی اس سے پہلے ڈینگی ونگی ہو چکا, اور ڈینگی پر آپ نے تو بڑا اس طرح لگتا تھا جس طرح جاتی عمرہ میں ڈینگی بنا ہے آپ کے بیان سے. پتہ کیا ہوا, میں چاہتا تھا یہاں بسنت کا تہوار منایا جائے, میں چاہتا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو کی شروعات ہوں, میں چاہتا تھا بیساکھیوں کے میلے ہوں, میں چاہتا تھا کلچرل ایکٹیویٹی ہو, لوگوں کو خوشیاں دیں, چھوٹی چھوٹی لوگوں کی خوشیاں ہیں, ان کو اس سے اکنامک معاشی ان کا ایکٹیویٹی بھی بڑھتی ہے, اس سے جو ہے ایک اچھا ماحول پیدا ہو سازگار. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی ہے ان کے مشیر کون ہے اس طرح کے جو مطلب ہے ان کو یہ بتاتے رہے کہ شاید آپ کی کنفرنٹیشن سے آپ کا جو ہے بلے بلے ہوئے گی. ان کو یہ کوئی کچھ پنجابی شوونزم کی جو بات ہے نا کہ یہاں آپ کو ایک سافٹ اپوزیشن کہا جا رہا ہے تو آپ کا گراف گر رہا ہے, تو آپ اگر لڑتے رہیں گے تو فائٹرز کو پسند, مشاورت ان کی ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے جتنی باتیں کی, یہ یہ جمہوریت کی نفی ہے, میں آپ کو بتاؤں پہلے یہ جمہوریت کی نفی, لیکن مینڈیٹ تو افہام و تفہیم کا نام, یہ حکومت کا مینڈیٹ ہے نا جی کہ اس نے بسنت کروانی ہے یا نہیں کروانی, میلے ٹھیلے کروانے ہیں یا نہیں کروانے, بہت ضروری ہے کلچرلی آپ کو ایک پکچر. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. گورنر ایک مشورہ دے سکتا ہے, لیکن گورنر اس کو ایک پالیسی کے, مجھے الفاظ شاید صحیح استعمال کرنے چاہیے, ایک پالیسی باعث کے اندر تبدیل نہیں کر سکتا. آپ مجھے مشورہ دیں, نہیں مانتے تو یو موو آن, لیکن یو ڈونٹ موو آن نا جی. آپ تو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. نہیں, میں نے یہ کہا کہ دیکھیے اس کو بھی اگر دیکھیں, اگر وہ کہتے ہیں ڈوری سے کسی کی گردن کٹ جاتی ہے تو بھائی اگر کریش ہوتا ہے تو آپ جہاز پہ چڑھنا تو بند نہیں کر دیتے, اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ گاڑی پہ جو ہے وہ تو کھڑے گراؤنڈ نہیں کر دیتے, سارا کچھ ہے اس کے تدارک کیے جا سکتے ہیں. آئیے اس کا کریں. مجھے یاد ہے کینیڈا, امریکہ, دنیا جہان سے یہاں آتے تھے, اور بہت اچھی ایکٹیویٹی ہوتی.
چلیے انہوں نے نہیں کیا، میں نے اس کے بعد ٹھیک ہے اپنا میں نے جو ہے جو اپنا اظہار کرنی تھی میں نے اپنی رائے اظہار کیا اور وہ میرا حق ہے. گورنر کو کرنا چاہیے رائے بالکل کرنا چاہیے، اس لیے کہ گورنر جو ہے آرٹیکل 131 کے تحت گورنر کو ہر چیز جو ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں چیف منسٹر اپڈیٹ رکھے بسنت تک دیکھیں ہر چیز ایڈمنسٹریٹو، اور اس میں اگر گورنر اپنی مشاورت دے کے کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، مگر کنسلٹیٹو ہونا چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ نے بارہا کہتی ہیں کنسلٹیٹو، کنسلٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے چٹھی لکھ دی انہوں نے ریجیکٹ کر دی. کنسلٹیشن کا مطلب ہے کہ اٹ شوڈ بی میننگ فل، اٹ شوڈ بی پرپوسو، اٹ شوڈ بی ریزلٹ اورینٹڈ. لیکن سپریم کورٹ جب کھوسا صاحب یہ کہتی تھی کہ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کنسلٹیشن میں، تو تب تو تشریح وفاق کی کوئی اور ہوتی تھی. وہ کہا جی ہم نے کر لی بات آپ سے. نہیں دیکھیں کنسلٹیشن وہاں پہ تو تشریح کچھ اور ہوتی تھی. نہیں تو سپریم کورٹ نے جب کی تو اس کے بعد آئین ترمیم ہوا آرٹیکل 264 میں کنسلٹیشن ججز کی حد تک انہوں نے کہہ دیا کہ وہ پرپوسو میننگ فل اور بائنڈنگ ہوگی تو کر لیا نا انہوں نے آئین کے مطابق. لیکن اس سے پہلے ہم نہیں مانتے تھے نا. کس لیے مانا جائے؟ اور اس میں بھی ابھی بھی کنسلٹیشن بائنڈنگ تو نہیں ہے نا چیف منسٹر؟ نہیں ہے بائنڈنگ، نہیں بائنڈنگ، تو ہی کین موو آن. لیکن مجھے وہ ایڈوائز کرتے ہیں، میں ان کا آتی ہے جب میرے پاس آرڈیننس کے لیے آرٹیکل 128 میں تو اس میں لکھا ہوا ہے the governor if satisfied. اگرچہ 105 کے تحت وہ مجھے ایڈوائس بھیجتے ہیں لیکن پھر اسپیشل میری ڈسکریشن آ گئی تو میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ جو بائی پاس نہیں ہونا چاہیے، جو یہ کلیکٹیو وزڈم آف دا پیپل تھرو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ان دا پروونشل اسمبلی، جو بحث تمہیز کے بعد ایک جو ہے قانون سازی ہو اور وہ میرے پاس آرڈیننس کے لیے بھیج دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی نفی ہے. اس وقت آپ اپنے تعلقات کو بحیثیت گورنر پنجاب کے چیف منسٹر یا ان کی کابینہ کے ساتھ کس طرح کریکٹرائز کریں گے؟ دیکھیں کنفرنٹیشن ہے؟ میرا نہیں خیال ہم جہاں ملتے ہیں کمپلیٹ بریک ڈاؤن، وہ تو سوچ لی تو ہم سارے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں آپ لیکن عملی طور پر آپ کی ہاؤ وڈ یو کریکٹرائز اٹ؟ دیکھیں کولڈ وار ہے، وارم وار ہے، کنفرنٹیشن ہے، دوستی کیا ہے؟ ان کی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، ان کے منسٹر سے بھی میری انٹریکشن ہو جاتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں، لیکن آئی ووڈ ہیو پریفرڈ، میں نے 2-3 دفعہ کہا بھی ہے کہ آئیے آپ ہم معاملات جتنے ہیں اٹ از فار دا گڈ. دیکھیں ہمارا ہو ان کا ہو، جو سیاست میں ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز میں، سب کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا، گڈ گورننس. دس از آل. اس کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے، آپ کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے، میرا طریقہ دوسرا ہو سکتا ہے. جب مل جل کر ہم بیٹھتے ہیں تو بہترین نیج نکلے گی اس میں. آپ مجھے قائل کرنے کی کوشش کریں گے، میں آپ کو قائل کروں گا، مڈ وے ایک آئے گا، بہت خوبصورت. ایسا ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں ہو رہا، میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گورنر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ڈور ٹوٹ گئی ہے گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے اندر، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، آدھے سے زیادہ آبادی یہاں پر آباد ہے، اس کی وجوہات آئینی ہیں، رویوں کی وجوہات ہیں یا اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں؟ اسٹے ٹیونڈ.